بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا بابرکت مقدس مہینہ سارے مہینوں سے افضل اور اعلیٰ، اس مہینے کی افضلیت، اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کی شان اللہ رب العزت نے خود بیان فرمائی۔ کسی چیز کی عظمت کوئی بڑا آدمی بیان کرتا ہے، ملک کا کوئی سربراہ بیان کرتا ہے، کسی بھی لحاظ سے دنیا کے معاملے میں آدمی بڑا سمجھا جاتا ہو، اس کی بات کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس کی بات کا بھی بڑا وزن ہوتا ہے، بڑی طاقت ہوتی ہے، اس کی بات کو بھی لوگ توجہ سے سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس بڑے آدمی کی بات کے اوپر عمل کیا جائے، اور جو بات اللہ رب العالمین کی ہو، جس سے بڑا اور کوئی ہے ہی نہیں، اس کی بات کے اندر کتنی طاقت ہوگی، کتنا اس بات کا وزن ہوگا، کتنی اس کی شان ہوگی، اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ اس مہینے کی فضیلت اللہ رب العزت خود بیان کرتے ہیں، اور کس انداز سے بیان ہو رہی ہے، کیسے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ لفظ بڑا اہم ہے جو خاص ایمان والوں کا ذکر کر کے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل کو ایک دفعہ نام لے کے مخاطب کیا تھا، وہ اتنے تکبر کے اندر آ گئے، اتنے غرور کے اندر آ گئے کہ اللہ نے ہمارا نام لے کر ہمیں پکارا۔ وہ اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے کہنے لگ گئے، اور یہاں تک کہ ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا تصور کرنے لگ گئے۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ نے ہمارا نام لے کر ہمیں مخاطب کیا۔ اور ایمان والوں کو قرآن کریم کے اندر 83 مرتبہ اللہ نے نام لے کر مخاطب کیا۔ اب اندازہ لگائیں کتنی بڑی شان ہے ایمان والوں کی، اور اس مہینے کی ایمان والوں کو مخاطب کر کے اس مبارک مہینے کی عظمت کو بتایا گیا، اس کی شان کو بتایا گیا۔ اے ایمان والو، روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں۔ آگے یہ بھی کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب کتنی اس کے اندر دل جوئی ہے، کتنی محبت کا اظہار ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھوک اور پیاس کی شدت جو ہمارے اوپر مسلط کر دی، کیا اللہ ہمیں کوئی سزا دینا چاہتے ہیں، یا اللہ کے اس خزانے میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کنٹرول کرو، سارا دن کھانا پینا نہیں، حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ساتھ ہی یہ سمجھا دیا
تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی تمہارے اندر آ جائے۔ لعلکم تتقون کہا، اتنی پرہیزگاری آ جائے، اتنا تقوی آ جائے، اس کی برکت سے گناہوں سے بچ جاؤ۔ یہ بتایا گیا، یہ بات سمجھائی گئی کہ اس کے اندر تمہارے لیے بہت بڑا فائدہ ہے۔ یہ تقوی، پرہیزگاری معمولی چیز نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک قابل احترام، عزت والا، شان والا وہی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ یہ ایک اہم بات ہے جو اس کے اندر سمجھائی گئی۔ اور پھر اس مہینے کی عظمت دیکھیں، آپ 12 مہینے عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ان میں نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، صدقات اور خیرات بھی کرتے ہیں، یعنی 11 مہینوں کی عبادت ایک طرف اور اس مہینے کی عبادت ایک طرف، پھر بھی اس رمضان المبارک کے مہینے کی عبادت جو ایک مہینے کی ہے وہ 11 مہینوں سے بھی بڑھ جائے گی۔ اب وہ کیسے بڑھے گی؟ کہاں 11 مہینے اور کہاں ایک مہینہ؟ یہ بڑھے گی اس طرح، جو نفل پڑھے جائیں گے ان کا ثواب فرضوں کے برابر ملے گا، اور جو فرض ادا کیے جائیں گے ان کا ثواب 70 گنا زیادہ ہوگا۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں، باقی چیزیں چھوڑ دیں، ان کو شمار نہ کریں، صرف نمازوں کا کتنا ثواب ملے گا؟ وہ 11 مہینوں کی عبادت سے بڑھ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا جائے تو اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اللہ اس سبحان اللہ کہنے پر جنت میں ایک درخت لگا دے گا، اور وہ درخت بھی ایسا ہوگا 100 سال تک تیز رفتار گھوڑا، عربی نسل کا گھوڑا، اس کے سائے کے نیچے دوڑتا رہے تو سایہ بھی نہیں ختم ہوگا۔ ایک دفعہ سبحان اللہ پہ یہ ثواب۔ اور اسی سبحان اللہ کی تسبیح آپ اگر صبح کر لیں، ایک شام کو کر لیں، تو جنت میں آپ کے کئی میلوں کے باغ لگ جائیں گے۔ اتنے باغ لگیں گے، اتنے باغ لگیں گے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ رمضان المبارک میں اور کچھ نہیں کرتے تو آپ سبحان اللہ ہی سارا دن رات پڑھتے رہیں تو آپ اس کا ثواب کا شمار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بہت سے ثواب ہیں۔ ایک مرتبہ قرآن پاک مکمل پڑھ لینے پر آپ کو 70 قرآن پاک کا ثواب دے دیں گے۔ درود پاک پڑھنے پہ کتنا ثواب ملے گا؟ رمضان المبارک میں بندہ یہی تو کام کرتا ہے۔ مسجد میں آ گئے، مسجد کے اندر آنے کا، وہاں سے نکل کر جانے کا، پھر وہ ثواب، اس کی دعائیں، تمام فرشتے آسمانوں کے، زمین کے، مشرق کے، مغرب کے، شمال کے، جنوب کے اس آدمی کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، اور ان کی دعاؤں پر جو خود دعائیں کرے گا اس دعا کے اوپر فرشتے آمین کہیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، دریاؤں کے اندر مچھلیاں، دریاؤں کے جتنے جانور وہ بھی دعا کریں گے، چرند پرند سب اس کے لیے دعا کریں گے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں۔ پھر سب سے بڑا انعام، جب یہ روزے بھی رکھے گا، نمازوں کی پابندی کرے گا، سارا سال اس کا لحاظ رکھے گا، ہر برائی، ہر شر اور فتنے سے اپنے آپ کو بچائے گا، پھر جنت کے اندر جو اس کا استقبال ہوگا، جو پروٹوکول ہوگا، وہ کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کا بھی اس طرح نہیں ہوگا۔ جنت کے دروازوں میں سے ایک خاص دروازہ ہے، باب الریان جسے کہا جاتا ہے، اس دروازے پہ فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے۔ روزے دار
اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے، وہ مخصوص دروازہ ہے روزے داروں کے لیے۔ اور جب سارے روزے دار داخل ہو جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ یہ بڑا انعام۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمام قسم کی عبادت، مالی، قولی، فعلی، بدنی، فرشتے مقرر ہیں اس کا ثواب لکھنے پہ، دن رات ثواب لکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ روزے دار کا جو ثواب ہے وہ کسی فرشتے کی طاقت نہیں ہے کہ اس کا ثواب لکھ سکے۔ اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ حدیث قدسی ہے۔ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اس پہ میں آپ کو ایک مختصر واقعہ بتاتا ہوں۔ سلطان محمود سبکتگین ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، نیک بادشاہ، عادل بادشاہ گزرا ہے۔ ایک دفعہ وہ بھی موج میں تھا، بیٹھا ہوا اپنے وزراء کے اندر، تمام خدام ارد گرد بیٹھے ہیں۔ موج میں آ کر اس نے کہہ دیا کہ یہ جو تشت پڑا ہے اس کے اندر اس نے ہیرے جواہرات موتی رکھ دیے۔ کہا کہ جس ہیرے پہ، جس موتی پہ جس کا ہاتھ لگ جائے گا وہ اسی کا۔ سارے جھپٹ پڑے، کسی کے ہاتھ میں ہیرا آیا، کسی کے ہاتھ میں موتی آیا، کسی کے ہاتھ میں لال آیا۔ ایک خادمہ جو پنکھا ہلا رہی تھی، ہوا جھول رہی تھی، یہ زمانہ نہیں تھا بجلی کا، کمکموں کا، روشنیوں کا، سادہ دور تھا۔ پنکھا ہلا رہی تھی، گرمی کا موسم تھا، اس نے فوراً پنکھا زمین پہ رکھا اور بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے بڑے تعجب سے پوچھا، اے خادمہ، کسی کے ہاتھ میں موتی آیا، کسی کے ہاتھ میں ہیرا آیا، کسی کے ہاتھ میں لال اور جواہر آیا، تیرے ہاتھ خالی آئے اور خالی گئے؟ وہ کہنے لگی، بادشاہ بخت بلند باد، آپ کی بات درست ہے، کسی کو ہیرا مل گیا، موتی مل گیا، لال اور جواہر مل گیا، مجھے ہیروں اور موتیوں والا مل گیا۔ قیامت کے دن اسی طرح کسی کو جنت الفردوس ملے گی، کسی کو جنت المأوا ملے گی، کسی کو جنت خلدون ملے گی، لیکن روزے دار کے حق میں اللہ کی ذات خود آئے گی۔ کتنا بڑا یہ انعام ہے۔ روزے کی فضیلت اگر بیان کی جائے تو ساری زندگی ختم ہو سکتی ہے، اس کی فضیلت بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ جب اس کا ثواب ہی اتنا زیادہ ہے، فرشتے بھی لکھنے سے عاجز آ گئے۔ اللہ نے بھی خود فرما دیا یہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ اس لیے میں یہ دعا کرتا ہوں، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس کا جتنا بھی ادب کر لیں، جتنا بھی احترام کر لیں وہ کم ہے۔ وہ ادب احترام کیا ہے کہ اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں، من چاہی زندگی کو چھوڑ دیں، رب چاہی زندگی اختیار کر لیں۔ اللہ کہتا ہے کھانا نہیں، بندہ کہے جی حضور بالکل نہیں کھاؤں گا، پینا نہیں بالکل نہیں پیوں گا۔ تمام خواہشات کے باوجود اپنی خواہشات کو ترک کر دینا، گناہوں سے بچنا، یہ روزے کا ادب و احترام ہے۔ فحاشی کے قریب نہ جائے، غلط جگہ پہ چل کے نہ جائے، کانوں سے غلط بات نہ سنے، آنکھوں سے کسی غلط چیز کو نہ دیکھے۔ یہ آنکھیں سارا دن قرآن پاک کی تلاوت میں گزریں، تلاوت کے اوپر ان کی نظر ہو، زبان سے تلاوت ہو، آنکھوں سے قرآن کو دیکھے، دین کی باتوں کو دیکھے، علماء صلحاء کی مجلسوں کو اختیار کرے۔ انشاءاللہ یہ روزہ بھی اس کے لیے دعا کرے گا، یا اللہ جس طرح اس نے میرا خیال کیا، میرے ادب و احترام کا لحاظ کیا، تو بھی اس کو جنت کے اندر داخل فرما۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو، میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ
آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔